ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله لا تجعل بالغ بالتصديق وقدر بالتحقيق الإمام المؤمنين حبيب الصديق رضي الله تعالى عنه وعلى أعمال الأصحاب المسجلين والإشراك بالبحث والكتاب سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعلى جامع القرآن كامل الحياء والإمام سيدنا عثمان بن عفان رضي الله تعالى وعلى رسول الله بإمام المشارق والمغارب سيدنا من المؤمنين علي بن أبي طالب الله وجهه قال الله تعالى في القرآن المجيد يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وإذا رأوا تجارة فانفضوا إليها وقالوا قل لا إن الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين قال النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة بما تقيم مقامها فقد قامت دين الصلاة براس المؤمنين لولا ضلال الكائنات لما نجا من عند أهل المساجد الصلاة براس المؤمنين الصلاة فرض بين المسلم وبين الكافر قال الله تعالى في القرآن المجيد والقرآن الحكيم الحج أشهر معلومات ومن فرض فيه الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتربص بنا خيرا ترزقا مرضيا إلى الله اللہ تعالی شان کا احسان ہے کہ ہم کو نماز جمعہ کی توفیق بخشی ہے میرے بھائیوں نماز جمعہ کا ادا کرنا افضل ترین عبادت ہے جو شخص جان بوجھ کر نماز جمعہ چھوڑ دیتا ہے وہ بہت بڑے گناہ کا مرتکب ہوتا ہے اللہ کا ارشاد ہے کہ لوگ ایمان والوں جمعے کے دن جب تم اللہ کے گھر سے اذان کی صدا کو سنو تو اپنا کام کا چھوڑ دو اور اللہ کے گھر کی طرف دوڑ کر آؤ یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم علم رکھتے ہو میرے بھائیوں جو شخص خشوع و خضوع سے جمعے کی نماز کو ادا کرتا ہے اللہ اس کی برکت سے ایک ہفتے کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے میرے پاس رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے جمعے کی 3 نمازوں کو چھوڑ دیا اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے اور وہ آدمی جنت کا راستہ بھول جاتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد ہے کہ دین کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے بني الإسلام على 5 أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت
کہ دین کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے: کلمہ، نماز، روزہ، حج، زکات۔ اب ان ارکان اسلام میں سے کوئی بھی آدمی کسی ایک چیز کا منکر ہو جائے تو ان کا دین مکمل نہیں رہے۔ ایک آدمی ہے وہ نماز نہیں پڑھتا، لیکن وہ نماز کا منکر نہیں ہے۔ نماز کا نہ پڑھنا بے عملی ہے، گناہ ہے، لیکن نماز کا چھوڑ دینا اس سبب سے کہ نماز تو اللہ کہتا ہے قائم کرو، تم پڑھتے ہو۔ کچھ بہانے بنا کے بندہ کہے کہ بھائی نماز تو قائم کرنے کا حکم ہے، تم نماز پڑھتے ہو۔ یا کوئی آدمی کہتا ہے کہ بھائی نماز تو دل کی ہوتی ہے، تو بہانے بنا کے نماز کو ترک کر دینا یا نماز کا منکر ہو جانا، ایسا آدمی دائرہ اسلام سے نکل جاتا ہے۔ دین کی بنیاد جو ہے وہ کلمہ توحید پر ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ کسی آدمی کو آپ دائرہ اسلام میں داخل کریں گے تو اسے کلمہ پڑھائیں گے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یا کلمہ گواہی اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ۔ تو اب یہ جو گواہی ہے وہ انسان کو دائرہ اسلام میں داخل کرتی ہے، تو پھر اس کے بعد مسلمانوں پہ یہ چیزیں فرض ہو جاتی ہے کہ وہ ان کی اقامت کرے، اس کو قائم کرے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ تو آدمی نے پڑھ لیا، یہ کلمہ پڑھ لیا۔ مسلمان ہونے کے لیے یہ کلمہ ضروری ہے۔ اب آپ نے اس کو اختیار کر لیا تو اس کے بعد اب کلمے کو ثابت کرنے کے لیے آپ اللہ کے سامنے جھک جائیں گے، یا اللہ میں نے جو کلمہ پڑھا ہے، میرے ہاتھ، میری زبان، میری ہر ایک چیز تیرے سامنے جھکنے والی ہے۔ بھائی کلمے کا عملی ثبوت تو ہونا چاہیے بندے کے پاس، کہ جس وقت وہ اللہ کے گھر سے ثنا کو سنے، اللہ کے گھر سے اللہ اکبر کی آواز کو سنے، اپنے سارے کام کا چھوڑ کر مسجد میں چلا، وہ اپنی آنکھوں سے اللہ کی عبادت کرے مسجد میں، اس کے ہاتھ، اس کی زبان، ہر ایک چیز جو ہے اللہ کے سامنے جھک جائے۔ بھائی اپنے دل کو اللہ کے لیے جھکا دینا، اللہ کے لیے سارا کچھ اس کی بارگاہ میں پیش کر دینا۔ امیر المومنین علی بن ابی طالب نے کہا تھا کہ یا اللہ میں نے تیری بندگی کی، میں نے اپنے سر کو جھکایا تیرے سامنے، میں نے قیام کیا تیرے سامنے، میں نے رکوع کیا تیرے لیے، میری یہ جبین نیاز جھکی تیرے لیے۔ فرمایا کہ یا اللہ میں نے تیری بندگی اس لیے کی ہے کہ تو عبادت کی قابل ہے۔ بھائی خالصتاً سجدہ اللہ کا حق ہے۔ جو آدمی یہ سمجھتا ہے کہ رکوع کرنا، سجدہ کرنا کسی اور کے لیے بھی جائز ہے، وہ بڑی غلطی بات ہے۔ اللہ کے علاوہ کسی کو آپ رکوع سجدہ نہیں کریں۔ یہ ہمارا جو جھکنا ہوتا ہے بڑوں کے لیے، بزرگوں کے لیے، وہ قیام تعظیم کے لیے ہوتا ہے۔ اپنے ماں باپ کے ہاتھ چومنا، اپنے مشائخ بزرگوں کے، وہ تعظیم کے لیے اس میں سجدہ یا رکوع نہیں ہے۔ آپ خالصاً عبادت کی نیت سے رکوع میں، پھر رکوع میں آپ کسی کے لیے یہ کلمات پڑھیں کہ سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم۔ بھائی اسلام تو اسی چیز کا نام ہے کہ
تسلم قلبک للہ سے، کہ اپنے دل کو اللہ کے لیے دے دو. یہی بات ہے نا، ان تسلم قلبک للہ. اگر میرا دل جھک گیا اللہ کے لیے تو بھائی یہی عبادت بندگی ہے. میرے بھائیوں، عبادت ایک ایسی چیز ہے کہ جو آپ سوائے اللہ کے کسی کی عبادت نہیں کر سکتے. تو اللہ کا جو بھی حکم ہے ارکان اسلام میں سے، کلمے کا، نماز کا، روزے کا ہے. آپ نے کلمہ پڑھا، نماز کی ادائیگی کی، اور الحمدللہ کوئی منافقوں کے علاوہ کوئی آدمی ایسا نہیں ہوتا کہ جو اللہ کے لیے عبادت نہ کرتا. کیونکہ یہ منافق کی نشانی ہے کہ فرمایا قرآن پاک کے اندر آتا وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، کہ جب وہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں بڑے ڈھیلے ہو کر اس لیے کھڑے ہوتے ہیں کہ الَّذِينَ يُرَاءُونَ اللَّهَ، کہ لوگ اس کی عبادت کو دیکھیں. یہ منافق ایسے ہوتے ہیں کہ جو نماز بھی پڑھتے ہیں تو لوگوں کو دکھاوے کے لیے. اور یہ قرآن پاک کے اندر بھی جو ذکر ہے کہ فوائل للمصلین الذین هم عن صلاتهم، کہ بربادی ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنی نمازوں سے غافل ہیں. بھئی آپ نے نماز پڑھی ہے، کس کے لیے پڑھی ہے؟ نماز خالصتاً اللہ کا حق ہے. تو پھر یہ قرآن پاک کے اندر یہ لکھا ہے کہ بربادی ہے ان نمازیوں کے لیے جو اپنی نمازوں سے غافل ہیں. بھئی نماز بھی ہم تو پڑھ رہے ہیں، لیکن یہ اللہ فرماتا ہے کہ بربادی ان لوگوں کے لیے جو اپنی نمازوں سے غافل ہے. کہنا تو یہ چاہیے تھا بربادی ان لوگوں کے لیے جو نماز نہیں پڑھتے. نماز نہیں پڑھتے ان کے لیے بربادی نہیں. یہ وہ چیز ہے کہ فرمایا کہ اپنے دل کو اللہ کے لیے جھکا دو. اب جب تو نماز پڑھے گا تو نماز کا نتیجہ تیرے سامنے آنا چاہیے. ابھی یہ جو خاص لفظ ہے فوائل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون الذین هم یراؤون، الذین هم یراؤون، کہ جو یہ نماز پڑھتے لوگوں کو دکھاوے کے لیے پڑھتے ہیں اور برتنے کی چیزیں نہیں دیتے. بھائی نماز تو پڑھتے ہوا، یہ لفظ یمنعون الماعون، برتنے والی چیزیں نہیں دیتے. کوئی نمک مانگنے آ جائے وہ نہیں دیتے، کوئی سالن مانگنے آ جائے وہ نہیں دیتے، کوئی آپ کے لیے لکڑی جلانے کے لیے مانگتا ہے وہ تم نہیں دیتے، اپنی سواری تم کسی کو نہیں دیتے. مریض ہے سڑک پر کے مر گیا، کہتا میری بڑی گاڑی کی ٹوٹ جائے گی. بھائی وہ بقاصد شریعت سے اللہ غافل ہے. بھائی نماز تو یہ ہے کہ بندے کو بندگی خلاصی ہے. نماز یہ ہے کہ بندے کو اللہ کے سامنے جھکا دیتی ہے، اللہ کے لیے عبادت ہے. فرمایا کہ اے بندے آج تعبد اللہ ہو کان نہ تراہ ہو، اے بندے اللہ کی عبادت اس طرح سے کر کے جیسے اللہ تمہیں دیکھ رہا. ایسے کہ نا یہ احسان ہے عبادت میں کہ اللہ کے سامنے اس طرح سے کھڑا ہو کہ وہ تجھے دیکھ رہا ہے، یا یہ خیال کر کے تو خدا کو دیکھ. بھائی ہماری نماز زندگی میں تو کم از کم ایک تو ایسی ہونی چاہیے کہ جس کے اندر ہم خالصاً اللہ سے مخاطب ہوں. ایک نماز زندگی میں ایک ایسی گزرنی چاہیے جس میں سوائے اللہ کے آپ کو کسی چیز کا خیال نہیں آیا. بھائی ہم تو نماز پڑھتے ہیں، دنیا جہان کے حساب ہماری نماز میں دنیا بھر کے جتنے لوازمات ہیں وہ ہمارے دماغ سے. بھائی آپ کی یہ توجہ اس قابل ہے کہ بھائی آپ نے زمین کا حساب کیا تو زمین کے حساب میں تم نے 1,00,000 میں سے 5 روپے کا خسارہ نہیں کیا، کر دیا آپ نے.
1 روپے کا بھی اگر خسارہ آ جائے گا کیا اس کو دوبارہ اس کو جمع کرو، وہ بار بار اس کے اندر بندہ نہیں بھولتا. کسی کو پیسے دے دیجئے وہ انسان 5 سال کے بعد بھی نہیں بھولے گا. کوئی بھی حساب کتاب ہے میرا وہ نہیں بھولے گا. لیکن نماز کے اندر انسان بھول جاتا ہے. یہ چیز ثابت کرتی ہے کہ تیرا جسم مکمل طور پر خدا کی بارگاہ میں حاضر نہیں. ایسی بات ہے. بھائی کم از کم دیکھو جب اللہ کے سامنے تم کھڑے ہو، فرمایا کہ اللہ کے سامنے جو آدمی نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے ان العبد یراجی بالصلاۃ، خدا سے کلام کرتا ہے، خدا سے سرگوشی کرتا ہے، خدا کے ساتھ گفتگو کرتا ہے. بلکہ فرمایا کہ بندے میں نے اپنے اور تیرے درمیان نماز کو تقسیم کر دیا ہے. سبحان اللہ و بحمدہ. تو اللہ کی ثنا بیان کرتا ہے، اللہ تجھے یاد کرتا ہے. وہ الحمدللہ کہتا ہے کہ اللہ تیرا شکر ہے. وہ اللہ کہتا ہے کہ اس بندے نے مجھے یاد کیا. تو کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، تیری ہی بندگی کرتے ہیں، تجھی سے نصرت مانگتے ہیں. وہ اللہ بندے سے کلام کرتا ہے. لیکن ہم نماز کے اندر پتہ ہی نہیں چلتا نماز ہم نے کتنی پڑھی ہے، بھول جاتے. کیوں؟ مکمل توجہ نہیں. یہ نہیں کہ نماز نہیں ہوتی، نماز ہو جاتی ہے. جتنے بھی وسوسات آئے نماز ہو جائے گی، نماز ہو جاتی ہے. لیکن جان بوجھ کر نماز کے اندر وسوسات کو لانا، خیالات کو پیدا کرنا، یہ غلط ہے. بھائی اگر انسان کو اللہ نے اتنا ہی مکلف بنایا ہوتا کہ نماز کے اندر بھولنے نہ بنتا، کہ نماز کے اندر غلطی نہ ہو، تو پھر سجدے صاحب کی کیا ضرورت ہوگی؟ سجدہ صاحب تو اسی لیے ہے کہ اگر تیری نماز کے اندر کوئی واجب چھوٹ گیا، سجدہ صاحب ایسے ہی ہے نا. سجدہ صاحب کیا ہوتا ہے؟ سجدہ صاحب یہ ہوتا ہے کہ نماز کے اندر اگر بندے سے کوئی واجب چیز چھوٹ گئی ہے تو نماز کے آخر میں التحیات للہ پڑھنے کے بعد 2 سجدے کر کے سلام پھیر دو. ایسے ہی ہے نا. پھر بیٹھ کے نماز یہ سجدہ صاحب ہے. نماز کے اندر آپ نے سورت اخلاص کو بھول گئے یا سورت آپ نے کوئی ایسی بنا دی کہ واجب چھوٹ گیا، وہ سجدہ صاحب ہے. آپ نے 4 رکعت ادا کرنی تھی، آپ نے 5 پڑھ لی ہے. تو آپ 5 جب آپ نے پڑھ لی ہے، آپ کو پتہ چل گیا ہے، آپ 6ٹھی ادا کریں. اب 4 رکعت آپ کی ادا ہو جائیں گی، پچھلی 2 نفل بن گئے. اللہ نے آپ کو اتنا مکلف نہیں بنایا کہ بھول چوک پر تمہیں وہ پکڑ لے گا. ان اللہ تجاوز عن امت الخطا والنسیان وما استکرہوا علیہا. کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے میری امت کی خطاؤں کو معاف فرما دیا ہے، والنسیان بھول چوک کو معاف فرما دیا ہے، وما استکرہوا علیہ جس پر اسے مجبور کیا جائے اللہ نے معاف فرما دیا. کوئی آدمی کہتا ہے کہ بھائی سلمان چھوڑ دو مجھے معاف کیا جائے گا. ایک آدمی کہتا ہے میں تیرے فلاں بچوں کو اغوا کر کے اتنا سامان مانگوں گا، تجھے مجبور کرتا ہے کہ دین کو چھوڑ دیں گے، اسلام کو چھوڑ دیں گے. تو قلب ہو مطمئن بالایمان، آپ کا قلب جو ہے ایمان پر جمع رہنا چاہیے. وہ قلب ہو مطمئن بالایمان، یعنی کہ کوئی آدمی مجبور کرتا ہے، مجبوری کی سچویشن بنا دیتا ہے کہ آپ فلاں کلمہ ادا کرو اپنی زبان سے. جس طرح سے کشمیر کے اندر باپ کے سامنے بیٹے کو بدکاری پہ مجبور کیا جا رہا ہے، ان کی خواتین کو مجبور کیا جا رہا ہے.
تو اس میں اب یہ ہے کہ جس کے ساتھ عمل ہوتا ہے مجبوری ہوتی ہے، جس کے ساتھ کراہت سے کام لیا جاتا ہے ایسا معاف۔ ایسے ہی پہلے کوئی بھی حالت آپ کے ساتھ دین کے اعتبار سے ہو، تمہارے جسم کے اعتبار سے ہو، تمہاری مالی کے حیثیت کے اعتبار سے ہو، ایک آدمی ہے وہ نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے، آپ اسے پیشاب جو ہے بار بار آتا ہے یا اس کی ریح خارج ہو جاتی ہے، وہ نماز کو مکمل نہیں کر سکتا، انجانے میں نہ انجانے میں وہ کہے گا بھائی میں تو مسجد میں جانے کے قابل نہیں ہوں، بھائی بار بار کسی کو بواسیر ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ بھائی خون آتا رہتا ہے، میں جاؤں گا مسجد کے اندر کپڑے خراب ہو جائیں گے، بھائی ایسی مجبوریاں کئی بن جاتی ہے، سارے حکم شریعت کے اندر موجود ہے۔ اگر تجھے پیشاب کی تکلیف ہے ایک نماز کے لیے ایک وضو کر، ہاں اگر زیادہ ہی سلسل بول ہے کوئی نیچے کپڑا پہن لے، اس کے بعد ایک وضو کر کے آپ ایک نماز کو ادا کریں۔ اسی طرح ہے کسی کی گیس ریح خارج ہوتی رہتی ہے، اب وہ آدمی یہ سمجھے گا کہ بھائی کسی کو بدبو آئے گی، ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن جو آدمی مریض ثابت ہو جائے وہ آدمی ایک وضو کر کے ایک نماز کو مکمل کرے، اس پہ کسی کو مجبور نہیں کیا گیا۔ پھر یہ کہ نماز پڑھنے کے لیے سادہ سا حکم ہے کہ بندے جس جگہ پر اللہ کے گھر سے صدا کو سن، اگر تو پہاڑی علاقے پر ہے وہاں پہ نماز پڑھتا ہے، تو اگر پھر بکریاں چراتا ہے اذان کو سنتا ہے یا اذان بھی نہیں سنی ٹائم ہو جائے وہاں پہ اللہ اکبر کی صدا لگا اور نماز پڑھ۔ میرے پاک رسول نے ایک آدمی سے کہا میں تجھے جنتی آدمی دکھلاؤں، اس آدمی کو لے کر میرا پاک رسول ایک پہاڑی کے درے پہ جا کر کھڑا ہو گئے، ایک آدمی بھیڑ بکریاں چراتا تھا، جب اذان کا ٹائم ہوا اس نے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کی صدا لگائی اور نماز کو قائم کیا، فرمایا یہ آدمی جنتی۔ تو میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بھائی نماز پڑھنے کے لیے الارض کلھا مسجد، بھائی یہ شریعت موسمی میں حکم تھا، شریعت عیسوی میں حکم تھا کہ عبادت بغیر معبد خانے کے کسی جگہ پہ نہیں ہو سکتی، عبادت خانے کے بغیر عبادت نہیں ہو، حکم تھا کہ جس جگہ پہ عبادت خانہ ہے جا کر عبادت کرو۔ فرمایا جو درد مسجدن، فرمایا کہ اللہ نے پوری دھرتی کو میرے لیے مسجد بنا دیا ہے، وہ جو درد مسجدن، فضائل کے اعتبار سے مسجد میں آؤ گے نا تو نماز زیادہ ہے، فضائل کے اعتبار سے جماعت کے ساتھ نماز پڑھو گے، نماز گھر میں بھی ہو جاتی ہے۔ یہ بنی اسرائیل والوں کو حکم تھا جعلوا بیوتکم قبلۃ واقیموا الصلاۃ، یہ بنی اسرائیل میں موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا تھا کہ بنی اسرائیل والوں سے کہہ دو کہ اپنے گھروں کو قبلہ خانہ بنائے، وجعلوا بیوتکم قبلۃ، قبلہ بناؤ گھر والوں کو، اپنے گھروں کو دوزخ مت بناؤ، اپنے گھروں کو قبرستان مت بناؤ۔ سنت نماز کا نفل کا گھر میں پڑھنا مسجد سے بھی افضل ہے، آپ گھر کے اندر نماز پڑھو، کسی ایسی جگہ پر ہے کہ مسجد میں آسانی سے نہیں آ سکتے، یہ خدا کا حکم نہیں ہے کہ تم ایسے کرو کسی کنویں میں لٹک جاؤ، ایک ٹانگ کو کھڑا کر لو، ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو کر عبادت کرو، یہ اللہ کا حکم نہیں ہے کہ عبادت کرنے کے لیے تم کھڑا پہ چلے جاؤ، یہ اللہ کا حکم نہیں ہے۔ فرمایا سادہ سی چیز ہے کہ جس جگہ پر نماز کا ٹائم ہو جاؤ، تم سواری میں ہو، ریل کے اندر ہو، تم گاڑی میں بیٹھے ہو، تم بس کے اندر ہو، جس جگہ پر ٹائم ہو جائے نیت بنا لو، اللہ تعالیٰ تمہاری نماز کو قبول کرے گا۔ بھائی یہ حد تک فرمایا عورت کو اگر ہوش ہے بچے کی ڈلیوری کے وقت وہ ہوش سے ہے،
نماز تو اس وقت بھی معاف نہیں ہے سوائے ان ایام کے جن میں عورت کو پیریڈ آتا ہے. ٹھیک ہے بھائی, تو آپ کیسے بہانے بنا لیتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں بھائی اوے اللہ کی نعمتوں کے لیے تم نے پورے جہان کو اپنے لیے لذت بنا لیا, ہر ایک چیز ہمارے سامنے حاضر ہے. کون سی فیسلٹیز ہمارے گھروں میں نہیں ہے, کون سی سہولت ہمارے گھروں میں نہیں ہے, کون سی چیز ہے جس کو آپ کھاتے نہیں ہے, کون سی چیز ہے جو آپ کی ریچ میں پہنچ میں نہیں ہے. اور اللہ کی ساری نعمتوں کو کھاتے ہو, اللہ کا شکر ادا کرو. اللہ کا شکر ادا کرنے کا بہترین طریقہ نماز ہے. وَلَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَاتَّقُوا, اے لوگوں نماز پڑھو, اللہ سے ڈرو. فِي جَنَّةٍ يَتَسَاءَلُونَ عَنِ الْمُجْرِمِينَ مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرَ, یہ جنت کے اندر یہ سوال ہے مجرموں سے جو جہنم میں پڑے ہیں. جنتی ان سے سوال کرتے ہیں تم جہنم میں کیسے جا پڑے؟ قالوا لم نكن من المصلين, ہم نماز نہیں پڑھا کرتے. بھائی یہ تو نمازیوں کو مسلمانوں کا لیے نا, کافر کے لیے تو حکم ہی نہیں ہے. کوئی آدمی کہے کہ کافر ہی جائیں گے, یہ تو مسلمان فی جنت یتساءلون عن المجرمین ما سلککم فی سقر, یہ سقر میں تم کیسے آ کے پڑے ہو؟ وہ کہتے ہیں ہم نماز نہیں پڑھا کرتے. وَلَمْ نَكُنْ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ, نہ ہی ہم کھانا کھلایا کرتے. وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ, ہم بیٹھے گپے ہاکے گپوں پہ گپے پیریڈ مجمع لگا کے, کوئی تاش کا مجمع ہے, کوئی لوڈو کا مجمع ہے, کسی جگہ پہ کوئی بھی گیم کھیلی جا رہی ہے. اے نماز کے وقت کسی قسم کی مجلس کو قائم کر لاؤ, کسی گیم کی مجلس کو قائم کر لاؤ اس حد تک کہ نماز کے ٹائم میں تم جان بوجھ کر کسی بھی چیز کا انعقاد کرتے ہو وہ حرام ہو جائے. یہ جمعے کا حکم ہے کہ جب اللہ کے گھر سے تم صدا کو سنو, اللہ کے گھر سے اللہ اکبر کی صدا ہے, وازار البیع, کام کاج چھوڑ دو. بھائی تیری دلیل اللہ کی دلیل سے بڑی نہیں ہے, تیری فصاحت اور بلاغت اللہ کے حکم سے بڑی نہیں ہے. وہ خدا تیرے اعمال کے سبب سے جو تجھے جنت دینا چاہتا ہے وہ تجھ سے کسی عمل کا بھی متقاضی ہے کہ میرے گھر کے اندر سے اذان آئے, اللہ اکبر کی صدا آئے تو اس پہ لبیک کہتے ہوئے مسجد میں جا. اوے اے بندے, اگر تو اللہ کے حکم کی عظمت کو, اللہ کے حکم کی صدا کو, اس کی اہمیت کو اگر تو عزت نہیں دیتا تو پتہ نہیں کس چیز کو تو عزت دے رہا. دنیا کا بڑا کو بلائے 1 منٹ میں جاتے ہو, عدالت میں تو پیشی کے لیے منٹوں میں جاتے ہو. کسی بڑے کا حکم آ جائے, میں دیکھتا ہوں جوتا بھی نہیں پہنے گا, بھاگ بھاگ کے جائے گا. بھائی سارے کام جو ہے اے مسلمان, ہماری تو پہچان ہی نماز ہے, مسلمان کی صدا ہی نماز ہے. یہ وہ حکم ہے کہ میرے پاک رسول کو اللہ نے فرمایا کہ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا, میرے پاک رسول گھر والوں کو نماز کا یا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا, اے لوگو ایمان والو اپنے آپ کو اپنے نفسوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. یہ حکم ہے وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ. یہ اسماعیل علیہ السلام کی صلاح, مَا كَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ, گھر والوں کو اسماعیل علیہ السلام نے نماز کا حکم. رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی, اے اللہ یہ کھانا کعبہ کی بنیاد, اللہ کا گھر بنا دیا ابراہیم علیہ السلام نے, اس کو بنا دیا ایک ایسی جگہ پر کھانا پینا نہیں ہے, چشمے نہیں ہے, زمین نہیں ہے, زراعت نہیں ہے, اللہ کا گھر تعمیر کیا. بھائی یہ خدا کے سامنے اس صدا کو لگایا, اے اللہ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی, پہلا حکم اے اللہ مجھے اور میری اولاد کو نماز کے قائم کر. آپ سمجھتے یہ حکم ہی نہیں ہے, دوسرے سارے حکم ہے. بھائی تیری پہچان تو نماز سے ہے,
بھائی تیری ازمائش نماز کے اندر ہے. آدمی کہتا میں نے چوری چھوڑ دی، میں نے جوا چھوڑ دیا، زنا چھوڑ دیا، سود چھوڑ دیا، سارا کچھ چھوڑ دیا، نماز بھی نہیں پڑھتا. بھائی کہتا ہے بندے کے نماز کا حکم تو اسی لیے ہے کہ برائیوں کو چھوڑ دے. میرے بھائیوں تم ذرا ہر چیز چھوڑ دو، سارے کاروبار چھوڑ دو، تمہارا ایمان مکمل نہیں ہوگا جب تک کہ تم نماز پوری نہیں پڑھو. یہ تو ہو ہی نہیں سکتا. سب سے پہلا سوال قیامت کے دن بندے سے کس چیز کا ہوگا؟ اس حدیث کو تو یاد کرو. بندے سے سب سے پہلے کس چیز کا سوال ہوگا؟ نماز کا ہوگا. بھائی دیکھو نماز اس طرح سے پڑھو جس طرح سے رسول پاک کو پڑھتے ہوئے صحابہ نے دیکھا. ایک آدمی کہتا ہے بھائی نماز کس دل کی ہے؟ بھائی بیت اللہ کے سائے میں میرے پاک رسول نے نماز پڑھی ہے کہ نہیں؟ مدینہ میں پڑھی کہ نہیں؟ صحابہ کرام کو جماعت کرائی کہ نہیں؟ بھائی جماعت کرائی ہے، صحابہ کرام نے نماز کو پڑھا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تکبیر تحریمہ کی ہے کہ نہیں؟ اللہ کے سامنے ہاتھ باندھ دیے، رکوع کیا، سجدہ کیا. الذی یراک حین تقوم وتقلبک فی الساجدین. وہ خدا ہے جو اللہ کے سامنے جھک جائے اس کو دیکھتا ہے. وتقلبک فی الساجدین، وہ جو سجدوں میں پڑا اس کے سجدے کو دیکھتا ہے. وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَاتَّقُوا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَکُونُوا مِنَ الْمُشْرِکِینَ وَيُقِیمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. اللہ کہتا بھائی نماز کو قائم کر، یعنی کہ نماز پڑھ، یہ حکم ہے. آدمی کہتا بھائی دل کی نماز ہے. بھائی کتنے لوگوں کو تم نے تبلیغ کی، کتنے مریدوں کو تبلیغ کی تم نے، کتنوں کا بیڑا غرق کیا تم نے، کتنوں کو تم نے پٹھے راستے میں چلا دیا. تم نے کہا میرے مرشد نے کہا دل کی نماز ہوتی ہے، اور پیغمبر کو بیت اللہ کے سائے میں نماز کو ادا کرے. صحابہ کرام نماز پڑھے. حجۃ الوداع میں آخری حج میں نبی نے ظہر عصر کی جماعت کرائی تھی کہ نہیں؟ مغرب عشاء کی کرائی تھی کہ نہیں؟ بھائی دین تو دین پیغمبری ہے، وہ دین ہے جو رسول پاک سے ثابت ہے. کسی پیر مرشد کا کہنا دین نہیں بن سکتا کہ بن جائے گا. بھائی ایسے تم اپنے آپ کو دوسروں کو گمراہ کرتے ہو. اللہ کا حکم ہے نماز پڑھ، وہ کہتا بھائی دل نماز کی ہوتی ہے، یا ہم نے کلام سن لیا سن لیا نا، ٹھیک ہے نا، اس کے اوپر لگ گئے. میری بات سنو، جتنا بڑا صوفی کلام ہو، جتنا بڑا صوفی جانا، بھائی کوئی دین کے اندر حجت نہیں ہے. حجت ہے خدا کا کلام ہے، رسول کی شریعت ہے، اللہ کا حکم ہے وہ کرنا. زکات اللہ کا حکم ہے، زکات اللہ کا حکم ہے. بعض عارفانہ کلام سن کے لوگ کہتے ہیں بھائی دیکھو پیر نے فقیر نے کیا فرمایا، یہ نماز پڑھنے والوں کے متعلق ان کا کیا بیان ہے، یہ سر پہ ٹوپی رکھنے والوں کے لیے. اور میرے بھائیوں ان کے کلام کو تم نے سمجھا ہی نہیں. ان کا کلام یہ ہے کہ اپنے دل کو صاف کر، دل کو صاف. اور آپ نے کہہ دیا ٹوپی بھی اتار دے، نماز کو بھی چھوڑ دے، یہ اذان دیتے اس کو بھی چھوڑ دو. اور میرے بھائیوں امیر المومنین عمر ابن خطاب سے کہا تھا میرے پاک رسول نے، اے عمر ایک وقت آئے گا جب اذان دینے کے لیے لوگ نہیں ملیں گے، صرف غریب طبقہ رہ جائے گا اذان دینے کے لیے. فرمایا اذان دینا لوگ باعث شرم سمجھیں گے. اس وقت میں جو اذان دے گا وہ اللہ کے جھنڈے کو بلند کر دے گا. نماز کے لیے اذان دینے والا پتھر اس کے لیے گواہی دیتے ہیں، جنات اس کے لیے گواہی دیں گے قیامت کے دن. جس جگہ جس درخت نے اذان کو سنا وہ درخت قیامت کے دن گواہی دیں گے اللہ اکبر کی صدا. بھائی سارے کام آتے ہیں. جب ہم کہتے ہیں نا بھائی اذان پڑھو، کہتے ہیں بھائی شرم آتی ہے. بھائی روٹی کھاتے ہوئے شرم نہیں آتی، چوپڑی کھاتے شرم نہیں آتی، اذان دیتے ہوئے شرم آتی ہے.
پھر جو دین کا کام کر رہے ہیں یا دین کا لباس پہن لیا یا اللہ رسول کی بات کرتے ہیں ان کو تم نے دہشت گرد قرار دے دیا، ان کو تم نے ملا گیری بھی کہتے ہو، یہ تو ملا گیری ہے۔ بچی کا رشتہ ہونے لگا، کوئی امام مسجد تھا، بھائی دیکھو کتنی قدر کی تو وہ ایک عورت کہتی ہے ایک مولوی کو، پیش امام کو تو اپنی بچی دے کے اس کا مستقبل تباہ کرنا چاہتی ہے۔ بھائی ہماری یہ تہذیب سے خلاص تھی نا، جاتی تھی کراچی کے اندر، پوتا مرا، کہتی یہ اس کی شکل تو صحیح کر دو، یہ تو بیچارہ مرنے والا مولویوں کی شکل بنا کے جا رہا ہے۔ وہ بیماری کی حالت میں مرتے ہوئے بندے کی تاریخ کو صاف کیا انہوں نے۔ پتہ نہیں آپ کس چیز کو سمجھتے ہیں۔ دین آسان نہیں ہے، اس کے لیے بڑی محنت کرنی پڑی ہے، اس کے لیے بلال نے بڑی مارے کھائی، اس کے لیے ریلا کی آنکھیں نکال دی گئی، یہ سمجھ کے ٹکڑے کر دیے گئے ایسے دین کے لیے۔ اسی دین کے لیے حباب ابن عرب کے ساتھ کتنا ظلم و تشدد کیا گیا، عمار یاسر کی والدہ کے ساتھ کتنا ظلم ہوا۔ بھائی تھوڑی سی قربانی تو ہماری ہونی چاہیے، اللہ آپ سے کچھ نہیں مانگتا، لا سألكم علیہ اجرا ان اجری الا علی الذی فطرنی، وہ خدا جس نے پیدا کیا ہے وہ اجر دیتا ہے، اپنے نفس کی قربانی۔ ہم کہتے ہیں بھائی جانور اچھا کرو، اونٹ کرو، دمبا اتنا بڑا قیمتی خوبصورت ہو، میرے بھائیوں اللہ کہتا اپنے نفس کو قربان، اس نفس کو چیز دے، بھائی جو کا جو نفس فولا ہے تو ہم لوگ دے، جو اپنے نفس کے لالچ سے بچایا گیا وہی کامیاب ہے۔ الناس انما بغيكم على انفسكم متاع الحیات الدنیا، اے لوگوں یہ تم جو اللہ سے باغی ہوئے پھرے ہو، یہ بغاوت تمہارے نفسوں پر پڑے، بڑا غصہ چڑھتا ہے تجھے، بھائی یہ غصے سارے تیرے اوپر ہی پڑے۔ ہاں جو اللہ اور اس کے رسول کے دین کا ہے اللہ اس کے ساتھ، ان اللہ مع الصابرین ان اللہ مع الصادقین ان اللہ مع المحسنین۔ میرے بھائیوں اللہ اور اس کے رسول کی بات کو سن لینا، کئی لوگوں کے دل گھبر جاتے ہیں، کہتے ہیں یار چھیتی کرو چھیتی کرو، یہ ملنگی آیا ہے نا ساری رات کو انمول سے یار کو لوگ سنتے ہیں، دل نہیں گھبراتا، چھوٹے چھوٹے بچوں اپنے بیوی سب کو لے جاتے ہیں، تھوڑی دیر قرآن حدیث کی بات ہو جائے نا لوگوں کے دماغ بوجھل ہو جاتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ جل شانہ ہم سب کو قرآن و سنت پہ چلنے کی توفیق بخشے۔ اللہ